حشره ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والقضايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والقضايا واسع يا أكرم الخلق كان بدلوا به سواك عند ورود الحديث الآمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والذي رسول الله جاءك به عيد الكريم وتجلى باسمه الحاكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 50. Halaman 50. Hadis yang di bawah itu baris 11 dari bawah. Ya. 13 baris dari bawah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdullah bin Yusuf ya. Sebelumnya Yahya bin Bukair. Naik lagi 17 baris dari bawah. Yahya bin Bukair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa bi sanadin muttasil ila al-imam al-Bukhari qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana al-Laits an Uqil an Ibn Shihab qala akhbarani Ja'far ibn Amr ibn Umayyah anna abahu akhbarahu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi shatin fadu'iya ila salati fa'alqa as-sikina فصلى ولم يتوضأ. باب من مضى من السويق ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن
بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن سويد ابن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزود فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فذريا فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وبه إليه قال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ باب هل باب هل يمضمض من اللبن وبه لي قال حدثنا يحيى ابن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري باب الوضوء من النوم ولم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا وبه لي قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينم حتى يعلم ما يقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Bab al-wudu'i min ghairi al-ghusl. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت الناس بن مالك قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الشبيب قال حدثنا عمرو بن محمد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة قلت كيف كنتم تشنعون قال يجزي أحدنا وضوء ما لم يحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Khalid ibnu Makhlad qala hadatsana Sulaiman qala hadatsani Yahya ibnu Sa'id qala akhbarani Bushair Bushair ibnu Yasar qala akhbarani Suaid ibnu Nu'man qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama khayra Khaybar Khaybar hatta idza kunna bis-sohbah salla lana
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى دعا بالأطعمة ولم يؤت إلا بالسوي فأكلنا وشربنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فمضى ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. له من الكبائر ألا يستكبر في ذنبه وبه إليه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جابر عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. بحاجة يمشي صار المدينة أو مكة وسمع صوت لسانين يعذبان يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبان وما يؤدبان في كبير ثم قال بلى كان احدهما لا يستتير من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه ثم دعا بجريده فكسرها اثنتين ووضع على كل كف منهما إسراء فقيل له يا رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله. قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تسير طيبسة أو إلى ييبسا. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu bab ma jaa fi husnil qawli qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihil qawli kana la yastati'u min qawlihi lam yadkur wa qawlin nasi. Wabihi kan satu-satu. Pak Imam. وبه إليه قال يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن قاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرد لحاجته أتيته بماء ويغسل به. Baru Abi alaihi qala hadatsana Muhammad bin Mushaib qala hadatsana Muhammad bin Qasim qala hadatsana al-A'mas al-Muhajid al-Dawus an ibn Abash qala النبي صلى الله عليه وسلم مرة بغيرين فقال إنهما لا يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أحد جارية وركبة فشقها نصفين فبرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله ما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا قال ابن المسيب
وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت محاجدا مثله يستريح من قوله. بسم الله الرحمن الرحيم. مربوط عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس الاعرابي حتى فرغ من قوله في المسجد. وإليه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام اخبرنا اسحاق عن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عربيا يقول في المسجد وقال دعوه حتى اذا فرغوا ذهبوا معي وصبوا عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Taala. Lanjut beberapa daripada hadis sudah kita baca, alhamdulillah, di Sahih Bukhari. Kita lihat ada di sini hadis yang sebelum terakhir di halaman 51 yang bawah. Babun minal kabairi alla yastatira min bauli. Babun minal kabairi alla yastatira min bauli. Itu hadis yang di bawah itu ya, halaman 51. Ada bab di sini Imam Bukhari susun hadisnya dalam ditaruh dalam bab. Ada babun minal kabairi, termasuk daripada dosa. Ya, minal kabairi babun, daripada dosa besar. Allah yastatiro min bauli, termasuk daripada dosa besar. Allah tidaknya seseorang tersebut, yastatiro tidaknya orang tersebut menutup diri min daripada bauli ketika dia kencing. Jadi tentang itu hadisnya. Apa hadisnya dikatakan di sini? Wa bihi qala hadatsana Utsman. Qala hadatsana Jarir. Ya. An Mansur, an Mujahid, an Ibnu Abbas. An Mujahid, an Ibnu Abbas. Dikatakan qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, sahabat dan sepupunya Nabi kita Muhammad, berkata marro ya, marro artinya pernah suatu saat lewat, ya, marro lewat, pernah suatu saat lewat, marro lewat, an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lewat, gitu ya, marro lewat sallallahu alaihi wasallam bihaitin, melewati pagar, haitin pagar, ya. Pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW melewati pagar, min hitanin, pagar daripada hitan, daripada kebun. Jadi pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW berjalan lewatin pagar daripada kebun, ya, kebun di daerah mana? Min hitanil Madinati atau Makkah. Jadi agak ini ya, antara dua deh, kalau nggak Madinah Makkah, gitu ya. Pokoknya lewat di kebun, lewat di pagar kebun yang ada di Madinah kah, atau yang ada di Makkah kah. Kemudian ketika itu, ya, ketika lewat itu, fa sami'a, maka fa itu maka sami'a, maka mendengarlah. Maka ketika lewat itu Nabi kita Muhammad SAW mendengar, sami'a, mendengar, sauta, mendengar suara, suara insanaini, insan manusia, insanaini, dua manusia, mendengar suara dua orang manusia.
lewat pagar kebun, di belakangnya kebun, kedengaran suara dua orang manusia. Dua orang manusia lagi ngapain suaranya tersebut? Yu'adzabani. Dua orang manusia tersebut kedengaran suaranya lagi yu'adzabani. Yu'adzab itu azab ya. Yu'adzabani lagi disiksa. Yu'adzab kalau satu orang yu'adzabu, kalau dua orang yu'adzabani. Jadi dua orang tersebut kedengaran suaranya lagi teriak-teriak, lagi disiksa. Yu'adzabani. Hadis sahih ini ya, hadis sahih. Maksudnya kedengaran orang Islam lewat, ada orang lagi teriak-teriak disiksa. Ya. Fi kuburihima, disiksanya di kuburnya mereka berdua. Rupanya ada kuburan, berarti di kebun itu ada kuburan. Lagi disiksa di kuburnya. Dua orang tersebut lagi disiksa di kubur, kedengaran sama Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang kesiksa nih di kubur gitu ya. Faqala, maka bersabda Nabi kita Muhammad SAW. Apa sabdanya? Yu'adzabani. Ada dua orang lagi diazab. Yu'adzabani, ini suara dua orang lagi diazab. Ada suara dua orang lagi diazab. Yu'adzabani. Itu komentar Nabi SAW ketika mendengar suara tersebut berkata, bersabda, yu'adzabani, ini ada dua orang lagi diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Sepertinya bukan dosa besar. Wa ma yu'adzab, wa ma, tidaklah diazab fi kabir. Itu kan lagi dengerin, ini lagi diazab nih, dua orang. Tapi sepertinya tidak dosa besar. Tsumma qala, tapi setelah itu bersabda lagi, bala, enggak. Karena benar dosa besar, gitu ya. Jadi nggak lama ngomong, enggak, dosa besar ini dosa besar. Apa dosa besarnya? Bala, karena ahaduhuma, salah satu di antara mereka berdua, dua orang tadi. Karena ahaduhuma la yastatiru min bauli. Salah satu di antara mereka berdua yang diadab itu ahaduhuma la yastatiru, tidak menutup diri min bauli, ketika dia kencing aja. Pinggir jalan kencing langsung. Orang kelihatan orang nggak peduli. Di mana aja kencing aja, kayak apa? Ya kan? Ini zaman sekarang banyak nih. Di masjid-masjid kadang-kadang ada juga yang dibikin, ya kan? Mana itu caranya, ya kan? Yang kencing berdiri itu, sebelahnya bisa kelihatan sama orang sebelahnya lagi kencing. Di mal-mal juga banyak itu. Dosa besar. Diazab di kuburnya. Kalau kencingnya masa bodoh, auratnya nggak tertutup, tidak bisa nutup diri, masuk kamar mandi atau nutup diri, atau menjauh cari tutupan di balik apa ini. La yastatiru, sebabnya karena ahaduhuma la yastatiru min bauli. Hati-hati, jadi kita nggak boleh, ya kan, usahakan cari tempat yang tertutup. Kalaupun mesti tempat yang berdiri itu nggak ada tempat lain, nggak boleh ada orang yang melihatnya. Jagain supaya jangan ada yang orang melihat aurat kita. Ini sebabnya. Sebab daripada orang yang pertama diazab, zaman sekarang banyak sekali. Bisa serem nih kalau kita bisa kedengaran suara orang kubur, takutnya kedengaran orang diazab di mana-mana, takutnya, ya kan, gara-gara zaman sekarang marak sekali itu, ya kan, orang kencing sebelahnya bisa ngelihat auratnya, nggak boleh. Ini laki-laki, perempuan mah nggak ada, perempuan ya rapi ya. Ini laki-laki, hati-hati. Jadi jangan dianggap sepele itu. Sama-sama laki-laki, nggak ada. Ini hukumnya nih kan, hukumnya karena ahaduhuma nih, karena ahaduhuma setelah dikatakan bala ya, enggak, itu dosa besar.
Karena ahaduhuma la yastatiru min baulih. Salah satu di antara mereka diazab gara-gara dia kencing tidak menutup dirinya, tidak menjauh dari orang. Kencing di mana aja, sembarangan, kelihatan auratnya. Wa kana al-akharu, yang satu lagi, wa kana al-akharu, satu lagi, yamshi bin namimah. Yang satu lagi kerjaannya dia enggak punya kerjaan kecuali kerjaannya adalah bin namimah. Jalan kemana-mana adu domba. Jalan kemana-mana adu domba. Kesini dia cari info dari sini, di sini ngomong ke sini lain. Ente kata dia gini, ke sini ente kata dia gini, ente kata dia begini, adu domba. Akhirnya ini ketemu sama ini berantem. Yang satu lagi bahwasannya orang tersebut diazab di kuburnya gara-gara ngadu domba. Nah, dua-duanya diazab. Ya, jadi itu hati-hati, dua-dua kita hindari. Setelah itu Nabi kita SAW da'a meminta bijaridah, ambilkan jaridah. Jaridah ini apa? Jaridah ini pelepah kurma. Ya, jaridah. Ambilkan pelepah kurma. Pohon itu kan, pohon kurma kan liar di sana di mana tumbuh kan. Ambil pohon pelepah kurma itu, potekin kan, pelepah kurma lebar tuh, ya, masih segar, masih hijau. Fakasaroha, kemudian dibelah dua. Pelepah kurma besar, kan dibelah dua. Nah, kalau di Indonesia ini kayak pohon kelapa, ya, gitu ya, pohon besar tuh dibelah dua. Fakasaroha isrataini, dibelah dua. Terbelah itu pelepah kurma dibagi dua. Fawadoa maka, itu ifanya maka. Fawadoa maka ditaruhlah oleh Nabi, wadoa menaruh ya, maka menaruhlah Nabi SAW ala kulli qabrin, di atas setiap kuburan, ada dua kuburan di situ. Orang tadi itu ala kulli qabrin, di setiap kuburan tersebut, kuburan yang satu sama yang satu lagi, minhuma, potongan daripada pelepah tadi. Kisrotan, potongan daripada pelepah tadi, yang satu ditaruh di kuburan yang ini, yang satu ditaruh di kuburan yang ini. Gitu, ya kan? Pelepah masih basah. Faqila lahu, maka ditanyalah kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau lakukan itu? Kenapa ditaruh apa gunanya ditaruh, apa faedahnya ditaruh? Kenapa engkau lakukan itu? Ditaruh pelepah kurma yang masih segar di atas kuburan, yang satu. Setelah menceritakan ini kuburan lagi diadab orangnya, ya. Maka lima fa'alta hadza, qala, maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, la'allahu ayyukhaffafa anhuma. Semoga dengan pelepah kurma tersebut yukhaffaf itu khafif, ringan. Khafif itu ringan, lawannya kan tsaqil, berat. Yukhaffaf, semoga sahib kuburan ini, orang yang dikubur yang diadab tersebut, diringankan anhuma, adabnya atas mereka berdua. Ditaruh pelepah korma berarti bisa meringankan adab orang yang di kuburan. Ini dalilnya, sahih ini, ya kan? Sahih. Malam taibasa, sebelum mengering, masih basah, pelepah korma masih basah, ditaruh sampai dia mengering, itu akan ringan kuburan, adab daripada kuburan orang tersebut. Malam taibasa, sebelum dua pelepah tersebut mengering. Selama dia masih basah, dia ringan adabnya. Kenapa? Karena kan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, ya kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min syai'in tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u. Bertasbih kepada Allah, semua yang langit, bumi dan semua isinya itu bertasbih kepada Allah. Bertasbih.
Ya kan? Wa in min syai'in, tidak ada apapun segala sesuatu apapun, wa in min syai'in, tidak ada segala apapun illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih dan memuji Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tidak ada apapun segala apapun sesuatu kecuali pasti bertasbih dan memuji Allah. Kalau kita subhanallah bihamdi, selalu membaca itu. Nih, kita doang yang lalai, yang lain ini meja bertasbih, ini bertasbih, semua bertasbih. Termasuk pelepah daripada korma tersebut, apalagi masih basah, ya lebih kencang tasbihnya dibanding masih udah kering. Maka dengan berkat tasbihnya itu pelepah korma, maka akan ringan azab daripada berkat tasbihnya kita di atas kuburan. Pelepah korma bertasbih aja berkah jadi ringan. Kalau kita ke kuburan orang tua kita tasbih di depannya, di atasnya gimana? Berkat tasbihnya kita, ya, gitu kan? Habis itu kita kasih kasih bunga lah. Kan pelepah korma kan nggak ada susah di sini pelepah korma. Di sini bunga punya banyak. Kasih bunga. Selama dia masih belum kering itu bunga, bertasbih. Kita ke tasbih dulu di situ dong, jangan kasih bunga aja. Kita kan manusia juga kan belum kering nih, belum kering. Kita tasbih juga, tasbih, tahlil kayak apa, semuanya terus berzikir. Kalaupun mudah-mudahan nggak diadab. Kalaupun diadab, diringankan adabnya. Pas kita pulang jangan langsung pulang. Taruh pelepah korma, nggak ada, taruh bunga yang basah, yang masih seger gitu maksudnya, yang lama, yang masih awet. Ntar selama kita pulang, bunga itu masih ada, akan bertasbih terus. Nanti jangan sampai kering itu bunga, datang lagi minggu depan datang lagi, gitu kan? Gantian anak-anaknya. Itu dalil nih, naruh bunga di kuburan, dalilnya kiasan daripada pelepah korma yang ditaruh oleh Nabi SAW di hadis ini. Au ila ayat. Ya mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita daripada adab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'almina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda qawlan wa fi'lan karama. وارزقنا كل حلال دائما ورحمنا الى عمما نحظى بالخير والفقر شر ربنا اصلح لنا كل شيء واقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل تاتينا رسول من واغفر واستر انت ومن ستر وصلاه الله تمشي المصطفى الى الحكيم اعلى ورفع في كتاب دين الناس شفاء وعلى اهل الكرام شرفاء وعلى صحب مصاب المراد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسرك رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق امرك وانصرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ما قلت انا والنبي من قبل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.